बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, डोनाल्ड ट्रंप की ब्लैक मेलिंग इस वक्त अरूज पे है। खलीजी ममालिक को जख्मी शेर मतलब ईरान के सामने फेंक कर अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और साथ ये कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं, मतलब खलीजी ममालिक ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जारी रखें, तो फिर पैसे दें या फिर अपना बंदोबस्त खुद करें। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज एक तो ये गुफ्तगू की गई, उसके साथ साथ जनाब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अमेरिकी हुकाम की जानिब से, और उसमें एक बार फिर से ईरान को धमकियां लगाई गई और ये कहा गया कि ईरान जो है ये अगर सफारती मामलात से मामला हल नहीं करता तो मजीद शिद्दत से हमले किए जाएंगे। और बार बार अमेरिका यही कह रहा है कि हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब ये भी एतराफ़ किया जा रहा है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से भी जो खबर है उसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो अब इसलिए भी इस बात पर भी जंग से निकलने पर राजी हैं कि अगर आप नया हुर्मुज़ नहीं भी खोला जाता तो उससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन मुल्कों को फ़र्क पड़ता है वो जाने, उनका काम जाने। तो जनाब, वीडियो का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में अगर बात की जाए तो सबसे एक अहम खबर कि जो अरब ममालिक हैं उनके अरबों डॉलर्स या अरबों रुपए अगर कहा जाए वो डूब चुके हैं। और इसी वजह से ईरान बार बार वार्निंग दे रहा था कि इन ममालिक को चाहिए कि अपनी सरजमीन जो है ये ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। और अब ख़बर यूँ है जनाब कि ईरान पर अमेरिका इसराइल जंग से दुनिया की मईशतों को बड़े मालियाती नुकसान होने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की दुबई और अबू धाबी स्टॉक मार्केट्स में जंग के आगाज़ से अब तक 120 अरब डॉलर जो हैं ये डूब चुके हैं। और दूसरी जानिब तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के बायस दुनिया भर के सार्फिन और कारोबारी अदारों को 111 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इधर खाम तेल की सप्लाई पर तशवीश बरकरार है। आलमी मंडियों में कीमतों में ब्रेंट जो खाम तेल है इसकी फ़ी बैरल कीमत 113 डॉलर हो चुकी है, जबकि अमेरिकी खाम तेल 103 डॉलर में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में अगर देखा जाए तो मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 1.5% से ज़ायद का इजाफा हुआ, जबकि 100 इंडेक्स 1900 पॉइंट्स पर के इजाफे से 1,48,743 जो पॉइंट्स हैं इस पर बंद हुआ। और जनाब, इसी तरह अगर देखा जाए तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो स्टॉक मार्केट है वो इस वक्त बैठ चुकी है। अब पूरी दुनिया को या कम अज़ कम आधी दुनिया को मुश्किल में डालने के बाद जो अभी तक धमकियां दी जा रही हैं कि हम ये जंग मज़ीद इसका दायरा वसी कर सकते हैं, नहीं तो जो सफारती मामलात हैं वो रास्ता इख्तियार करे ईरान, ये एक तरफ धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जिनकी मकबूलियत जो है ये कम होकर सिर्फ 33% रह चुकी है, और आगे मिड टर्म इलेक्शन भी अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के आ रहे हैं, उसकी भी मुसीबत है। रात को भी आपको बताया था कि डोमेस्टिक जो प्रेशर है वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अमेरिका एक प्रेशर कुकर की सूरत इख्तियार कर गया, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ पर अब जो है मज़ीद कट लगाने की बात की जा रही है। जो इनका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है जो अमेरिका के अंदर बहुत ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद अगर डोमेस्टिकली वहाँ पर लोगों से कट लगाकर ईरान जंग पे 300 ट्रिलियन डॉलर जो हैं अगर वो स्पेंड किए जाएंगे तो ज़ाहिर बात है फिर डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब जनाब, आज अगर ये अब बात की जाए कि मकबूलियत कम हुई है, और लेकिन ट्रंप साहब जो हैं ये फिर भी जो बाकी ममालिक हैं जिसमें बरतानिया या फ्रांस हैं जिन्होंने उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा इस जंग में नहीं दिया, उस तरह से इनकी बातें नहीं मानी जैसे डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उनकी बातें मान ली जाएं, तो ट्रंप साहब ने आज इन ममालिक को जो पैगाम सोशल मीडिया पर दिया है, बयान जारी करते हुए कहा है कि बरतानिया ने ईरान की हुकूमत गिराने में शामिल होने से इनकार किया, जबकि फ्रांस फौजी सामान इसराइल ले जाने वाले तैयारों को फ़िज़ाई हदूद से गुजरने नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस ईरान के कसाब के हवाले से बहुत गैर मददगार रहा, याद रखेंगे। ये धमकी एक किस्म की करवाई गई है। मजीद जनाब, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप नए हुर्मुज़ की वजह से जेट फ्यूल हासिल ना करने वाले ममालिक के लिए तजवीज़ है
برطانیہ اور دیگر جو امریکہ سے جیٹ فیول خریدیں، یہ ممالک کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر سے جیٹ فیول نہ خریدیں، آپ امریکہ سے جو ہے وہ جیٹ فیول خریدیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں یہ فیول موجود ہے، ورنہ ہمت پیدا کریں، آپ نئے ہرمز کی طرف جائیں اور فیول حاصل کریں۔ حالانکہ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جو امریکہ ہے یہ ایران سے ابنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے یہ واپس لے گا، بلکہ انہوں نے ابنائے ہرمز کو اسٹیٹ آف ہرمز کو اسٹیٹ آف ٹرمپ بھی بولا تھا، سب کو یاد ہوگا کہ اس میں انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ امریکہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جس میں ہمت ہے وہ وہاں سے گزر جائے، جس میں ہمت نہیں ہے وہ ہم سے تیل خرید لے اور اس سے گزارا کرے جیٹ فیول جس کو ضروری ہے۔ پھر جناب ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ اب ہر ملک کی مدد نہیں کرے گا، آپ کو خود لڑنا سیکھنا ہوگا، امریکہ باپ کی مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ دھمکی یا یہ جو باتیں ہیں یہ برطانیہ اور فرانس کے لیے کی گئی ہیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ایران بنیادی طور پر تباہ ہو چکا ہے، مشکل حصہ مکمل ہو چکا ہے، جا کر اپنا تیل خود حاصل کریں۔ اگر اتنا ہی ایران تباہ ہوا ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ آئیں ساتھ چلیں، ہم آپ کو جو ہے وہ ابنائے ہرمز سے ٹینکر گزار کے دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ ممالک جس میں چائنا ہے، پاکستان ہے، جو ایران دوست ممالک ہیں، ان کے ٹینکرز وہاں سے گزر رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ ایران کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ ذرا جائیں، اگر ایران کمزور ہوا ہے تو وہ خالی کر کے دکھائیں۔ اور ایران جو ہے وہ اس وقت خود چاہ رہا ہے، آج جو پریس کانفرنس کی گئی ان کے جو وزیر جنگ ہیں ان کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایران کو بڑا کمزور کر دیا ہے، اور ایران جو ہے اس کی جانب سے اب میزائل حملوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب پھر گلف کنٹریز کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو کنٹینیو رکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کا معاوضہ مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دیں، ہم ان کو خالی کرا کے دیتے ہیں۔ اور وہاں پہ ابنائے ہرمز کو خالی کرانے کے لیے جب آج پریس کانفرنس میں بھی سوال کیا گیا ان کے جو جنگ کے وزیر ہیں ان سے کہ کیا آپ ٹروپس آن گراؤنڈ جو ہے ایران میں وہ اتاریں گے، کیا فوج کو اتارا، زمینی فوج کو اتارا جائے گا، جس کا بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا ان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جی اسٹریٹجی اگر ڈیورنگ وار ہم بتا دیں، اس کو انسرٹن رکھنا چاہیے، اگر اس کو سرٹن کر دیں گے تو وہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہوگا۔ تو جناب یہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر امریکی فوج ایران میں زمینی کارروائی کے لیے تیار ہے، ایران سفارتی راستہ اختیار کرے ورنہ انفراسٹرکچر پر حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ بھرپور طاقت سے ایران کے اندر حملے کر رہے ہیں، ایران کی فضائی حدود میں کارروائیاں کر رہے ہیں، امریکہ کے پاس آپشن بہت زیادہ ہیں اور ایران کے پاس آپشنز محدود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دن جو ہیں ایران جنگ کے لیے فیصلہ کن ہوں گے اور ایران کچھ نہیں کر سکے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے کم تعداد میں میزائل فائر کیے گئے۔ امریکی جو وزیر جنگ ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی فوج کو تباہ کر دیا گیا ہے، ان کے فوجی قیادت مایوسی کا شکار ہے، ایران کچھ میزائل فائر کر سکتا ہے، ہم وہ میزائل گرا دیں گے۔ تو جناب مزید ان کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اگر ڈیل نہیں چاہتا ایران تو امریکہ مزید سخت حملے کرے گا۔ آپریشن ایپک فیوری میں اہداف کا حصول کامیابی سے جاری ہے، آئندہ آنے والے دن ایران کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ موجودہ ایرانی قیادت کو زیادہ عقل مندی دکھانی ہوگی، ایران کی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے کوشش جاری رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا شکریہ کہ اپنے ہرمز سے مزید جہاز بھی گزر رہے ہیں۔ تو جناب یہ آج بھی جو پوری ایک پریس کانفرنس تھی اس میں صرف دھمکیاں ہی دھمکیاں دکھائی دیں، اور ایسی باتیں یہ ساری ہوا میں کی جانے والی باتیں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ آج سے کچھ دن پہلے بھی دیکھیں تو یہی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ایران کی نیوی بھی ختم کر دی، ایران کا جناب ہم نے میزائل سسٹم بھی ختم کر دیا، ڈیفنس سسٹم بھی ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے کیا دیکھا، F-18 ہٹ ہوا، پھر ان کا ایویکس طیارہ جو سعودی ایئر بیس پر گرایا، وہ کس نے گرایا ڈرون کے ساتھ؟ ایران نے گرایا۔ پھر جناب F-35 امریکہ کا جدید ترین بلکہ دنیا کا جدید ترین طیارہ جس کو سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی ہٹ کیا ایران نے کیا۔ تو آپ صرف اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ اب آپ گلف کنٹریز کو ایران سے ڈرا رہے ہیں کہ آپ نے اگر یہاں ان سے جان چھڑوانی ہے، آپ نے ہرمز کھلوانا ہے اور اس جنگ کو آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ جاری رکھے، تو آپ ان سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ ایران کی جانب سے بھی شرائط میں یہ شرط ضرور رکھی گئی ہے
کہ جناب جتنا ہمیں نقصان پہنچایا گیا اس کا ہرجانہ جو ہے وہ امریکہ کو بھرنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے اب یہ جنگ تو ختم نہیں ہو رہی. اور ایران شاید اس وقت چاہ رہا ہے کہ امریکہ اپنی فوج جو ہے اس کو گراؤنڈ پر لے کے آئے تاکہ پھر برابری کا مقابلہ ہو. ابھی تو ایران کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ویسا نہیں ہے اور ایران براہ راست امریکہ پہ حملہ نہیں کر سکتا. وہ خلیجی ممالک پہ یا اسرائیل پر حملہ کرتا ہے جہاں پر ان کے میزائل جو ہے انٹرسیپٹ ہونے کا چانسز بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود اب لگتا یوں ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تھک چکا ہے اور میزائلوں کا جو امپیکٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے. لیکن جو بات ہے کہ اگر فوج زمین پہ اتار دیتا ہے امریکہ تو پھر تو برابری کا مقابلہ ہوگا نا. پھر ایران کی فوج جو ہے وہ براہ راست امریکہ کی فوج سے لڑے گی. ان کے اگر کوئی 100 بندہ ادھر سے شہید ہوتا ہے ایران کی فوج کا، امریکہ کے 10 فوجی بھی ہوتے ہیں، تو امریکہ میں جس قدر پریشر ہوگا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کم از کم کرسی ضرور لے کے جائے گا. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.